Jazakallah. Now a speech with the title Allah proves His existence by manifesting His powers, in Urdu by Maulana Muhammad Inam Ghamri Sahib, Nazir Ala, and Amir Muqami Qadian in India. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں خاکسار کی تقریر کا عنوان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے شعر کا یہ پہلا مصرع ہے. قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اور دوسرا مصرع یہ ہے اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے. اس مضمون کے پیش نظر میں نے جو 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 اور دوسری آیت نمبر 149 ہے. پہلی آیت کا بامحورہ ترجمہ اس طرح ہے کہ ہر قسم کی کامل اور جامع خوبیوں کا مالک وہی اللہ ہے جس نے ہمیں اس کوچے کی از خود رہنمائی فرمائی. اگر اس کی یہ پرشفقت رہبری نہ ہوتی تو ناممکن تھا کہ اپنے طور سے راہ ہدایت اختیار کرتے اور خدا کو پا لیتے. اور آیت نمبر 149 کا بامحورہ ترجمہ اور تشریح اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کے لیے سفر پر چلے جانے کے بعد آپ کی قوم بنی اسرائیل نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بطور معبود بنا لیا. وہ محض ایک بے روح جسم تھا جس میں فقط ایک بے معنی آواز نکلتی تھی. انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ عجیب خدا ہے جو نہ تو ان سے کوئی معقول کلام کرتا ہے اور نہ انہیں ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے. بہرحال انہوں نے اسے بلا وجہ معبود بنا لیا اور شرک میں مبتلا ہو کر ظالم بن گئے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت لطیف اور وراء الورا ہے. وہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ایک فلسفی نظام کائنات پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اس مربوط اور مستحکم نظام کو چلانے والا کوئی طاقتور وجود ہونا چاہیے. لیکن ہونا چاہیے اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صرف ہونا چاہیے کہ نظریے پر کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا اور نہ ایمان کے تقاضے پورے کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو اس قادر مطلق ہستی کی پوری طرح معرفت حاصل نہ ہو جائے. وہ نہ آمنتو باللہ کہہ سکتا ہے اور نہ اس ایمان کی حفاظت پر استقامت دکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور رسول دنیا میں آتے ہیں، ان کی بعثت کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ خدا کی ذات کے متعلق ہونا چاہیے کہ فلسفیانہ نظریے کو موجود ہے کہ عرفان میں بدل دے اور خدا کا چہرہ دنیا کو دکھا دے. 13ویں صدی ہجری اور 19ویں صدی عیسوی کے دوران زمانے کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دہریوں کا تو ذکر کیا جو بڑے بڑے مذاہب کو ماننے والے تھے،
ان کے اندر بھی توحید باری تعالیٰ کا فقدان ہو چکا تھا۔ چنانچہ عیسائی دنیا تثلیث کی قائل ہے، ہندوؤں کے مختلف فرقے خدائے واحد کی جگہ بتوں اور مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں۔ آریہ سماجی مورتی پوجا کے خلاف اور توحید کے قائل ہونے کے باوجود ایسے پرمیشر کے پرستار ہیں جو روح پیدا کر سکتا ہے اور نہ مادہ، دونوں ہی خدا کی طرح قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ پرمیشر صرف ان دونوں کو آپس میں جوڑ جاڑ کر مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ پھر مسلمان جن کے بچوں کو توحید کا سبق گھٹی میں گھول کر پلایا جاتا ہے اور آنکھ کھولتے ہی ان کے کانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا ڈالی جاتی ہے، وہ بھی کئی طرح کی بدعات اور شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں اور توحید کے قائل ہونے کے باوجود ایسے خدا کو مانتے ہیں جو نہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے اور نہ اپنے نیک بندوں سے کلام کرتا ہے اور نہ معجزات دکھلاتا ہے۔ پس وہ قادر و توانا خدا جس کی قدرتوں سے بھرے نظارے، مثلاً آج سے 4000 سال پہلے جس نے اپنی قدرت سے مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں اپنے مقدس گھر بیت اللہ کے پاس، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ خدا جس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مخالفوں نے بھڑکتی آگ میں ڈال دیا تو یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم کہہ کر آگ کو ٹھنڈی کر دیا اور وہ آگ آپ کو جلا نہ سکی، وہ زندہ خدا آج کہاں ہے اور کس کے پاس اس کا پتہ ہے اور کون اس سے ملا سکتا ہے؟ ہاں، وہ زندہ خدا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے بچانے کے لیے سمندر کو پھاڑ کر نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ وہ خدا جس نے حضرت زکریہ اور ان کی بیوی جیسے بوڑھے اور بانجھ جوڑے کو اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بڑا ہو کر منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ وہ خدا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قادرانہ تجلی سے بن باپ کے مریم بطول کے بطن سے پیدا کیا اور منصب رسالت پر فائز فرمایا اور محض اپنی قدرت کاملہ سے دشمنوں کے ناپاک منصوبے کو ناکام کر کے صلیبی موت سے نجات دے کر لمبی زندگی اور اپنے مشن میں کامرانی عطا کر کے طبعی موت سے وفات دی۔ ہاں، وہ خدا جس نے ہمارے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر ایک غار میں مکڑی کے جالے کے ذریعے پناہ دے کر بحفاظت مدینہ پہنچایا، اور پھر جب آپ پر اور غریب اور کمزور مسلمانوں پر کفار مکہ پورے عرب کو ساتھ ملا کر لاؤ لشکر لے کر چڑھائے تو ان دفاعی جنگوں میں بھی اپنی قادرانہ تجلیات کے حیرت انگیز نشان دکھائے۔ مثلاً کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی ریت نے دشمنوں کے لشکر پر آندھی اور طوفان کے جھکڑ چڑھا دیے، کہیں تھوڑے سے کھانے میں اس قدر برکت ڈال دی کہ چند آدمیوں کا کھانا کئی سو افراد نے سیر ہو کر کھایا۔ ایک موقع پر خدا کی قدرت کا یہ نظارہ ظاہر ہوا کہ ایک پیالہ دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر اصحاب الصفہ کی ایک جماعت کو سیر کر دیا، اور ایک مشکزہ پانی میں اپنی انگلیاں ڈال کر اس قدر برکت بخشی کہ پورا لشکر سیراب ہوا۔ اور ایک نہایت بے مثال معجزہ دنیا نے یہ دیکھا کہ ملک عرب کی وہ وحشی اجڑ اور گنوار قوم جو گویا انسان کہلانے کی بھی مستحق نہیں تھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور آپ کی اندھیری راتوں کی دعاؤں کی برکت سے وہ نہ صرف انسان بن گئے بلکہ بااخلاق انسان بن گئے، اور اس سے ترقی کر کے باخدا انسان ہی نہیں بلکہ خدا نما انسان بن گئے۔ سامعین کرام، یہ تمام 100% درست اور سچے واقعات ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج وہ زندہ خدا کہاں اور کس کے قریب ہے اور کون اس سے وہ ملاقات کرانے کا دعویٰ دار ہے؟ ورنہ سب اہل مذاہب اور اقوام و ملل پرانے قصوں کو ہی سناتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے نازک دور میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، افسوس مسلمانوں کی عقل ماری گئی، جو ایک خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مردہ کو خدا سمجھتے ہیں، اور ان خداؤں کا تو شمار نہیں جو مردہ پرستوں اور مزار پرستوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت اور صورت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان مصنوعی خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملایا جاوے، زندوں اور مردوں میں ایک امتیاز قائم کر کے دنیا کو حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جائے۔ اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے،
اور اپنے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ملفوظات جلد 6 صفحہ 272۔ نیز فرماتے ہیں اے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ کہ ایسا خیال سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ یعنی یہ کہ خدا پہلے کلام کرتا تھا، آج نہیں کرتا، اور خدا کے الہام اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا خیال سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ اگر اسلام ایسا ہی مردہ مذہب ہے تو کس قوم کو تم اس کی طرف دعوت کر سکتے ہو؟ کیا اس مذہب کی لاش جاپان لے جاؤ گے یا یورپ کے سامنے پیش کرو گے؟ اور ایسا کون بیوقوف ہے جو ایسے مردہ مذہب پر عاشق ہو جائے گا، جو بمقابلہ گزشتہ مذہبوں کے ہر ایک برکت اور روحانیت سے بے نصیب ہے۔ گزشتہ مذہبوں میں عورتوں کو بھی الہام ہوا، جیسا کہ موسیٰ کی ماں اور مریم کو، مگر تم مرد ہو کر ان عورتوں کے برابر بھی نہیں۔ بلکہ اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزارہ سلام اپنے افاضہ کے روح سے تمام انبیاء پر سبقت لے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ اسی لیے باوجود آپ کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا۔ چشمہ مسیح، روحانی خزائن، جلد 20 صفحہ 379۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی کے بڑے بھائی خلیل الرحمن صاحب سجادہ نشین سرساوا، جو حضور علیہ السلام کے مخالف تھے، انہوں نے لکھا کہ میں کشف قبور کر سکتا ہوں اور کرا سکتا ہوں، یعنی قبر میں مدفون مردہ سے بات کر سکتا ہوں اور کرا سکتا ہوں۔ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو وہ بھی مجھے کشف قبور کر کے دکھا دیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں جواب لکھوایا کہ کشف قبور کا معاملہ تو بالکل بےہودہ امر ہے۔ جو شخص زندہ خدا سے کلام کرتا ہے اور اس کی تازہ بتازہ وحی اس پر آتی ہے اور اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں ثبوت بھی موجود ہیں، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرے اور مردوں کی تلاش کرے؟ اور اس امر کا ثبوت ہی کیا ہے کہ فلاں مردے سے کلام کیا ہے؟ یہاں تو لاکھوں ثبوت موجود ہیں، غرض ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کو تلاش کریں۔ سامعین کرام، آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ زمانے میں جبکہ انسان چاند اور دیگر سیاروں پر قدم رکھ کر اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں تو آسمان کی بلندیوں اور خلاؤں میں بھی کوئی خدا نظر نہیں آیا، حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ نسیم دعوت صفحہ 82۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضروری ہے کہ اس میں پیش گوئیاں بھی ہوں اور پوری بھی ہو جائیں۔ بس اس لحاظ سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے خدائے گمگشتہ کا بتا دیا اور جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو چکا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچی برکت، سچی مطابعت کی برکت سے اس زندہ خدا کو نہ صرف پا لیا بلکہ اس کے مکالمہ مخاطبہ کا شر پا کر تمام دنیا کو اس خدائے قادر مطلق کی نشان نمائی کی دعوت دی اور 20,000 رجسٹری خطوط تمام ممالک یورپ اور امریکہ وغیرہ میں بھجوائے۔ اس خوشخبری کے ساتھ کہ خدا کی قدرت کے نشان دکھانے اور زندہ خدا کا چہرہ دکھلانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ جو یہ نشان دیکھنے کے خواہش مند ہوں وہ میرے پاس آ کر 1 سال تک رہیں۔ اس عرصے میں اگر میں کوئی نشان نہیں دکھا سکا تو ماہوار 200 روپے کے حساب سے 2400 روپے بطور ہرجانہ اور جرمانہ کے ادا کیا جائے گا۔ بہرحال تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ بہرحال اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ کسی نے بھی صدق دلی سے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور چند جنہوں نے قبول کیا
تو کس طرح استہزاء اور تمسخر کا رنگ اختیار کیا اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، اس تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں اور نہ وقت ہے۔ لیکن اس یک طرفہ نشان نمائی کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے 1886 میں قادیان سے ہوشیارپور کا سفر اختیار کیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں مسلسل 40 دن شبانہ روز تنہائی و خلوت میں پرسوز دعاؤں میں گزارے اور خدا تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اے میرے خدا، میرے ہاتھ پر اسلام کی تائید میں کوئی ایسا نشان دکھا جسے دیکھنے کے بعد ہر شخص یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو کہ ایسا نشان انسانی تدبیر اور کوشش سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ نشان ایسا ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کو روشن کرنے والا اور خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ہو۔ چنانچہ اس چلہ کشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان پیش گوئی عطا فرمائی، جو دراصل کئی پیش گوئیوں کا مجموعہ ہے، اور ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت فرزند کی بشارت عطا فرمائی، اس کا کسی قدر اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اس پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا رحیم و کریم بزرگ و برتن نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضورات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تھا، وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ پھر اس موعود فرزند کی صفات کا تفصیل سے اس پیش گوئی میں ذکر فرمایا گیا ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ فرمایا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ اس پیش گوئی میں یہ بھی بشارت آپ کو عطا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بھی اعلان فرمایا کہ 9 سال کے اندر یہ موعود لڑکا آپ کے گھر ضرور پیدا ہوگا۔ اشتہار 20 فروری 1886 عیسوی از ہوشیارپور۔ سامعین کرام، جس وقت آپ نے خدائے قادر و مطلق کی طرف سے یہ پیش گوئی دنیا کو سنائی، آپ کی عمر 52 سال کو پہنچ رہی تھی۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو 52 سال کی عمر میں اپنی طرف سے اعلان کرے کہ 9 سال تک میں بھی زندہ رہوں گا اور میری بیوی بھی زندہ رہی، اور 9 سال کے اندر اندر میرے گھر اولاد ہوگی، اور اولاد میں بھی بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا بھی ایسا ہے جو لمبی عمر پانے والا ہوگا، اور ان صفات کا حامل ہوگا جو پیش گوئی میں بیان ہوئے ہیں، اور دنیا کے کناروں تک شہرت پا جائے گا۔ کوئی بھی عقل مند ہوش مند انسان ایسے دعوی ہرگز نہیں کر سکتا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علل اعلان یہ دعوی فرمائے اور دنیا بھر میں مشتہر کیے۔ مخالفوں نے ہنسی اڑائی اور یہاں تک کہہ دیا کہ 9 سال تو دور کی بات ہے، 3 سال کے اندر اندر بیٹا تو کیا خود آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ موعود فرزند 9 سال کے اندر بلکہ 3 سال کے اندر ہی 1899 میں پیدا ہو گیا، اور پیش گوئی کے مطابق ان عظیم الشان صفات کا حامل بنا، اور 25 سال کی عمر میں قدرت ثانیہ کا مظہر بن کر مسند خلافت پر متمکن ہوا، اور 51 سال کے عرصے تک اسلام احمدیت کی کشتی کا ملا بنا رہا، اور اپنے کارہائے نمایاں کے ذریعے دنیا کے کناروں تک شہرت پا گیا۔ سو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی سچ فرمایا تھا، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت،
اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ تکبیر! غلام احمد کی، غلام احمد کی، حضرت مسلم موعود، حضرت مسلم موعود، خلافت احمدیہ، اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر! سامعین کرام، اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند دلبند گرامی ارجمند حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ اور المصلح الموعود کے لقب سے معروف ہوئے، خود آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ اطلاع دی کہ آپ ہی وہ موعود فرزند ہیں۔ تب آپ نے 1944 عیسوی کے جلسہ میں جو لاہور میں منعقد ہوا تھا، یہ اعلان فرمایا کہ آج میں اس جلسے میں اس واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افتراء کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اس شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیش گوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ اس پیش گوئی کی صداقت پر وہ لاکھوں لوگ گواہ ہیں جو میرے ذریعے اسلام پر قائم ہوئے، جو میرے ذریعے توحید پر قائم ہوئے، جو میرے ذریعے خدا اور اس کے رسول کے والا و شہدہ بنے۔ عیسائی اس بات کے گواہ ہیں کہ پیش گوئی پوری ہو گئی، آریہ اس بات کے گواہ ہیں کہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ 1944 کے اس جلسے میں آپ مزید فرماتے ہیں، آج سے 59 سال پہلے خدائے علیم و خبیر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہوگا اور وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ انگلستان اس بات کا گواہ ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی، اسپین اس بات کا گواہ ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی، اٹلی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اسی طرح البانیہ، یوگوسلاویا، پولینڈ، چیکوسلواکیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، سیرا لیون، گولڈ کوسٹ جس کو آج کل غانا کہا جاتا ہے، نائجیریا، مصر، کینیا، یوگنڈا، زنجبار، ٹانگانیکا، سری لنکا، ماریشس، فلسطین، شام، چین، جاپان، سماٹرا، جاوا، ملایا، ایران، کابل، ان ممالک کا نام لے کر اعلان فرمایا کہ یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نیز ہندوستان کا کونا کونا اس بات کا گواہ ہے کہ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی، کیونکہ آپ نے ہی آج سے قریباً 90 سال قبل نہایت نامساعد حالات میں ان تمام ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے اپنے نمائندگان بھجوائے تھے، اور آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درجن 2 درجن نہیں بلکہ پورے 200 ممالک اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1886 عیسوی میں 40 روز کی شبانہ روز دعاؤں کے نتیجے میں جو عظیم الشان بشارت ایک موعود فرزند کی صورت میں عطا فرمائی تھی، اور جس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ فرمایا تھا، وہ نہ صرف پوری ہو چکی بلکہ آج بھی پوری ہو رہی ہے، کیونکہ نہ صرف آپ کے ذریعے تبلیغ اسلام اور اشاعت قرآن کے عظیم الشان کام ہوئے، بلکہ آپ کے 2 فرزند حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگر تیسرے اور چوتھے خلیفہ بنے، اور آج جو 5ویں خلافت کے فیض سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، یہ بھی حضرت مسلم موعود کے نواسے ہیں، اور جس قدر بھی اشاعت اسلام اور اشاعت قرآن کے کام ہو رہے ہیں، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ واقعی زندہ خدا نے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور اپنے الہام اور عظیم الشان پیش گوئیوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، زندہ مذہب وہ ہے جس کے ذریعے سے زندہ خدا ملے، زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بالواسطہ ملہم کر سکے، اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں۔ سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ سو خدا تعالیٰ کے مامورین جو دنیا میں آتے ہیں وہ خدا کی قدرتوں کے آئینہ دار ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے خدا تعالیٰ اپنی قدرتوں کے نشان دکھلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 عیسوی ہے، اگر میں ان کو فردن شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدے کے موافق مجھ کو دشمنوں
کے شر سے محفوظ رکھا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدہ کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جس میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من ارادہ احانت تک کہ میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیش گوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شریر دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا کی پہلے خبر دے دی گئی تھی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا تعالیٰ نے حوادث ارضی یا سماوی ظاہر کیے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسے سجادہ نشین صاحب العلم سندھ جن کے مرید 1 لاکھ کے قریب تھے، اور جیسے خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ ہزارہ انسانوں نے محض اس وجہ سے میری بیعت کی کہ خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ یہ سچا ہے اور خدا کی طرف سے ہے، اور بعض نے اس وجہ سے بیعت کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے کو ہے اور یہ خدا کا آخری خلیفہ اور مسیح موعود ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 67 و 68۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 208 نشان درج فرمائے، ان میں سے اس وقت 100 نشان پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 100 نشان براہین احمدیہ کی وہ پیش گوئی ہے جو اس کے صفحہ 241 میں درج ہے، اور پیش گوئی کی عبارت یہ ہے: لا تیأس من روح اللہ، الا ان روح اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، یاتیک من کل فج عمیق، یاتون من کل فج عمیق، ینصرک اللہ من عنده، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، ولا تسئ لخلق اللہ ولا تسم من الناس۔ دیکھو صفحہ 241 براہین احمدیہ، مطبوعہ 1881 و 1882، مطبعہ سفیر ہند پریس امرتسر۔ ترجمہ: خدا کے فضل سے نا امید مت ہو، اور یہ بات سن رکھ کہ خدا کا فضل قریب ہے۔ خبردار ہو کہ خدا کی مدد قریب ہے، وہ مدد ہر ایک راہ سے تجھے پہنچے گی، اور ہر ایک راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور اس کثرت سے آئیں گے کہ وہ راہیں جن پر وہ چلیں گے عمیق ہو جائیں گی۔ خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ القاء کریں گے، مگر چاہیے کہ تو خدا کے بندوں سے جو تیرے پاس آئیں گے بدخلقی نہ کرے، اور چاہیے کہ تو ان کی کثرت دیکھ کر ملاقاتوں سے تھک نہ جائے۔ اس پیش گوئی کو آج تک 25 برس گزر گئے جب یہ براہین احمدیہ میں شائع ہوئی تھی، اور یہ اس زمانے کی پیش گوئی ہے جب کہ میں زاویہ گمنامی میں پوشیدہ تھا، اور ان سب میں سے جو آج میرے ساتھ ہیں کوئی بھی مجھے نہیں جانتا تھا۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی کے پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو میری طرف رجوع دلایا، اور فوج در فوج لوگ قادیان میں آئے اور آ رہے ہیں، اور نقد اور جنس اور ہر ایک قسم کے تحائف اس کثرت سے لوگوں نے دیے اور دے رہے ہیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا، اور ہر چند کے مولویوں کی طرف سے روکے ہوئیں، اور انہوں نے ناخنوں تک زور لگایا کہ رجوع خلائق نہ ہو، یہاں تک کہ مکہ تک سے بھی فتوے منگوائے گئے، اور قریباً 200 مولویوں نے میرے پر کفر کے فتوے دیے، بلکہ واجب القتل ہونے کے بھی فتوے شائع کیے گئے، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے، اور انجام یہ ہوا کہ میری جماعت پنجاب کے تمام شہروں اور دیہات میں بھی پھیل گئی، اور ہندوستان میں بھی جا بجا یہ تخم ریزی ہو گئی، بلکہ یورپ اور امریکہ کے بعض انگریز بھی مشربہ اسلام ہو کر جماعت میں داخل ہوئے، اور اس قدر فوج در فوج قادیان میں لوگ آئے کہ یکاؤں کی کثرت سے کئی جگہ سے قادیان کی سڑک ٹوٹ گئی۔ اس پیش گوئی کو خوب سوچنا چاہیے اور خوب غور سے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے پیش گوئی نہ ہوتی تو یہ طوفان مخالفت جو اٹھا تھا، اور تمام پنجاب اور ہندوستان کے لوگ مجھ سے ایسے بگڑ گئے تھے جو مجھے پیروں کے نیچے کتلنا چاہتے تھے، ضرور تھا کہ وہ لوگ اپنی جان توڑ کوششوں میں کامیاب ہو جاتے اور مجھے تباہ کر دیتے، لیکن وہ سب کے سب نامراد رہے۔ کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا، اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے، اور ایک سیلاب کی طرح شوق بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا، پھر بھی میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا۔ سو تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا بلکہ بڑھا اور پھولا، اور آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سایہ کے نیچے 3 لاکھ انسان آرام کر رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ تو 1907 عیسوی کی بات ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 200 ممالک کے کروڑوں انسان
اس سایہ در درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 120 سال قبل قادیان کی اس گمنام بستی سے جو ایک کمزور آواز اٹھی تھی، ہزاروں مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی قوت اور شوکت بخشی ہے کہ دنیا کے 200 ممالک میں سچائی کی یہ آواز گونج رہی ہے۔ اور جماعت احمدیہ کے ٹی وی چینل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے ذریعے 24 گھنٹے دنیا کے کونے کونے میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ یہ سب کس کے کام ہیں؟ یہ ہمارے قادر مطلق زندہ خدا کے افضال ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی۔ پس کیا یہ سچ نہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے 2 چھوٹے چھوٹے اقتباس پڑھ کر میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا، اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعے سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھلاتا ہے۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، بے شمار قدرتوں والا اور بے شمار حسن والا اور احسان والا، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ نسیم دعوت صفحہ 3 نیز فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروم اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، مگر آہ کھینچ کر کہنا پڑتا ہے کہ چاہنے والے بہت ہیں اور پانے والے کم ہیں۔ سو دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو خدا کی محبت اور خدا کا قرب حاصل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالم کی۔